ابھی ہمیں بتائیے گا کہ ابھی کہیں نہ کہیں رپورٹ بھی ہو رہا ہے، کہیں اینالسٹ کہہ رہے ہیں جی کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے جن جن لوگوں نے فوجی تنصبات کو نشانہ بنایا ہے، تو کیا اس کی بھی پھر آئین اجازت دے گا یا ایسا دیکھیں ہوتے ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو خود تحریک انصاف کے دور میں یہ لوگ قانون انہوں نے بنایا تھا کہ فوج پہ تنقید کرنے والوں کو جیل ہوگی، قید ہوگی. ہوں تو یہ اب تحریک انصاف کے کارکن ہی اگر اس قانون کی زد میں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ستم ظریفی اس کو کہا جا سکتا ہے. مگر اصولی طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ عام شہریوں پہ جو ہے ان پہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے چاہیے. اگر انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، فوج کے افسران یا اہلکاروں پہ حملے کیے ہیں، تو وہ جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت شاید فوجی قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. مگر پھر انہیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ عام شہری میں فرق کرنا ہوگا، عام ہوں احتجاج میں فرق کرنا ہوگا. ہوں اور جو ہارڈن کرمنلز ہیں، کوئی دوسرے ممالک کے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام میں شامل ہو کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کو تو یقیناً ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. مگر ہر عام آدمی کے ہر خلاف، عام آدمی کے خلاف. خواتین، بچے، ان کے ہوں خلاف میرے خیال میں ایسی کارروائی فوجی عدالت میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے، آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ایشو کی طرف نشاندہی کی تھی کہ ہمارے ہاں ابھی جو، کیونکہ آئی ایس آئی کا ایک نام رہا ہے پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے ہماری آئی ایس آئی کا، تو آپ نے کہا ہے جی کہ جو سابقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ اس وقت پاورفل ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا وہی سارے سسٹم کی ذمہ دار ہے اور ابھی دیکھیں بھی وہ رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا بدقسمتی سے ہمارے جو آئی ایس آئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج کے ادارے ہیں، وہ 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی حکومت کو جواب دہ نہیں رہے. تو چاہے وہ سرونگ افسران ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ افسران ہوں، انہوں نے ہمیشہ حکومتوں کو گرانے میں اور بنانے میں ایک اہم رول پلے کیا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا جتنے بھی ریٹائرڈ آئی ایس آئی کے افسران ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کتنے سرگرم رہے، متحرک رہے. ہوں جن میں سے ایک نام جنرل حمید گل کا بھی رہا ہے. وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ سیاسی طور پہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں بگاڑنے میں ایکٹیو رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایون کہ ناؤ آپ دیکھ لیں، یہ جنرل پاشا. جنرل پاشا کو دیکھ لیں، جنرل فیض کو دیکھ لیں، جنرل ظہیر الاسلام کو دیکھ لیں. ہوں ان کی عادتیں ہیں کیونکہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، اور اب تو لگتا ہے کہ شاید آرمی چیف کو بھی جواب دہ نہیں ہوتے، تو ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو بھی یہ اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آئی ایس آئی کی قیادت تبدیل ہوتی ہے تو آئی ایس آئی کے اندر جو افرادی قوت ہوتی ہے، جو وسائل ہوتے ہیں، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، جو سلیپر سیل ہوتے ہیں، ان تمام وسائل کو باقاعدہ طور پہ ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ان کی ہونی چاہیے. اس معاملے میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، اور ایک ایس او پی بننی چاہیے کہ آئندہ خفیہ ادارے کے سربراہ جب تبدیل ہوتے ہیں تو کوئی ایسی وسائل نہ ہوں، معلومات نہ ہوں جو نئے خفیہ ادارے کے نئے سربراہ کو نہ دی جائیں. اور اگر ایسی کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر ایک مثال بنا دینی چاہیے، عبرتناک سزا دینی چاہیے ایسے حساس اداروں کے سربراہوں کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سرکار کے وسائل کا فائدہ اٹھا کے حکومتوں کو گرانے اور بنانے کا کام کرتے رہتے ہیں.